درود شریف پڑھی اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات لا تشرک باللہ وإن قتلت وحرقت ولا تعوقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله إياك بالمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله ولا تشربن خمرا فإنها رأس كل فاحشة إياك والفرار من الذهب وإذا أصاب الناس موت وأنت فيهم فاصبر وأنفق على عيالك من طولك ولا ترفع عصاك عنهم أدبا وأخفهم في الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدر محترم واجب الاحترام علماء کرام، حاضرین جلسہ، پردہ نشین، خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اس کا احسان اور کرم ہے آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جو جمعیت علماء کے زیر انتظام اصلاح معاشرہ سیرت النبی کے پاکیزہ عنوان پر منعقد کیا گیا۔ آپ نے اکابر علماء کرام کا بیان سماعت فرمایا۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے پیغمبر کا ایک طویل ارشاد نقل کیا، اسی کو عنوان بنا کر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مگر اس وضاحت اور اس صراحت کے ساتھ دین کی بات متوجہ ہو کر کے سننا چاہیے، طالب بن کر کے بیٹھنا چاہیے۔ جب آدمی متوجہ ہو کر دین کی بات سنتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، جب بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو عمل کرنے کا جذبہ، داعیہ، شوق، طلب، تڑپ، تمنا دل کے اندر پیدا ہوتی، اور اگر بات ہی سمجھ میں نہیں آئی تو پھر عمل کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور نبی کے ارد گرد نبی کی بیویاں ازواج مطہرات امہات المومنین تشریف فرما تھے۔ نبی کی بیویوں میں سے ایک بیوی نے پیغمبر سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ آپ کی موجودہ بیویوں میں سب سے پہلے کس کا انتقال ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے جواباً ارشاد فرمایا کن اطول یدن، جس کا ہاتھ لمبا ہوگا اس کا انتقال پہلے ہوگا۔ اب نبی کا یہ جواب سن کر نبی کی بیویوں نے آپس میں ہاتھ ناپنا شروع کیا۔ کسی نے دھاگا لے کر کے ہاتھ ناپا، کسی نے لکڑی لے کر کے ہاتھ ناپا، کسی نے دیوار پر ہاتھ ٹیک کر کے ہاتھ ناپا۔ جب نبی کی بیویوں نے آپس میں ہاتھ نپول کیا تو پتہ چلا پیغمبر کی موجودہ بیویوں میں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ سب سے لمبا۔ اب نبی کی بیویوں نے یہ سمجھا کہ موجودہ بیویوں میں سب سے پہلے حضرت سودا کا انتقال ہوگا، مگر واقعہ اس کے خلاف ہوا۔
نبی کے اس جواب کے بعد حضرت سودا کا انتقال نہیں ہوا بلکہ حضرت زینب کا انتقال ہوا۔ اب نبی کی بیویاں سوچ میں پڑ گئیں کہ ہم نے نبی کے جواب کا صحیح مطلب نہیں سمجھا۔ اگر ہاتھ کی لمبائی سے گوشت ہڈی والے ہاتھ کی لمبائی مراد ہوتی تو حضرت سودا کا انتقال پہلے ہونا چاہیے، حالانکہ انتقال پہلے حضرت زینب کا ہوا۔ اس سے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ہاتھ کی لمبائی سے گوشت ہڈی والے ہاتھ کی لمبائی مراد نہیں، بلکہ نبی کے اس ارشاد کا کوئی اور مطلب۔ تو نبی کی بیویاں دوبارہ جمع ہوئیں نبی کے جواب پر غور کرنے کے لیے۔ جب دوبارہ نشست ہوئی تو نبی کی ایک بیوی نے کہا، اہل عرب ہاتھ کی لمبائی کا جملہ سخاوت کے موقع پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ یوں تو نبی کی ہر بیوی کثرت سے صدقہ خیرات کرنے والی تھی، مگر نبی کی بیویوں میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر صدقہ خیرات کرنے کا بڑا مادہ پایا جاتا تھا۔ اسی لیے زینب کے انتقال کے بعد مدینہ کی گلیوں میں زینب کو ام المساکین کے لقب سے یاد کیا گیا۔ مدینہ کے یتیم، بیوہ، مسکین، فقیر زینب کی داد و دہش صدقہ خیرات کو یاد کر کے زارو قطار رو رہے تھے۔ نبی کے اس واقعے سے ہم کو سبق یہ ملا کہ نبی کی بات کا سمجھنا آسان نہیں۔ بعض دفعہ بڑے بڑے لوگوں کو دھوکہ لگ جاتا ہے۔ ہم جلسے میں آتے ہیں تو کھڑے کھڑے، پڑے پڑے، چائے پیتے، بیڑی پیتے پیتے دین کی بات سمجھنا چاہتے ہیں۔ دین کے لیے ہمیشہ ہر آدمی کو طالب بن کر کے بیٹھنا چاہیے۔ ہر آدمی کو اپنے آپ کو دین کا محتاج سمجھنا چاہیے۔ میں نے اللہ کے نبی کا جو ارشاد نقل کیا، اس حدیث میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے دین اسلام کا مزاج پیش فرمایا۔ ایک مسلمان کی زندگی کس طرح ہونی چاہیے، ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے نبی نے اس حدیث میں تفصیل سے اس بات کو بیان کیا۔ آپ دھیان سے ہماری بات سنیں، آپ کو فائدہ ہو۔ اس حدیث کے نقل کرنے والے حضرت معاذ ابن جبل صحابی رسول ہیں۔ صحابہ کی جماعت میں معاذ ابن جبل کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے معاذ ابن جبل کا ہاتھ پکڑ کر کے فرمایا، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ نبی صحابی سے محبت کر رہے ہیں، صحابی صحابی سے محبت کر رہا، اور آج کا بے ایمان صحابی کی برائی کرتا ہے۔ نبی نے معاذ سے کہا، معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ پر خاص کیفیت تعریف، انہوں نے جواباً عرض کیا، اور اللہ کے رسول میں بھی آپ سے پیار کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اس منظر نامے کے موقع پر معاذ ابن جبل کو مخاطب کر کے فرمایا، اے معاذ میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں، پوری زندگی اس عمل کی پابندی کرنا، فرض نماز کے بعد اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ ہم آپ سے آپ کے ذکر پر مدد مانگتے ہیں، آپ کے شکر پر مدد مانگتے ہیں، اور آپ سے حسن عبادت کی توفیق طلب کرتے ہیں۔ یہی معاذ ابن جبل کو اللہ کے نبی نے جب یمن میں معلم بنا کر روانہ کیا تو حضرت معاذ کو بلایا،
اور معاذ کو اونٹ پر بٹھایا. اس اونٹ کی نکیل اللہ کے نبی کے ہاتھ میں. معاذ اونٹ کے اوپر سوار ہیں اور اونٹ کی نکیل اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہے. نبی زمین پر کھڑے ہیں اور معاذ ابن جبل سواری کی پشت پر سوار. اس موقع پر اللہ کے نبی نے معاذ ابن جبل سے اپنے دل کی ایک بات کہی. نبی نے فرمایا اے معاذ، شاید تم یمن سے جب واپس آؤ تو ہماری تمہاری ملاقات نہ ہو سکے. نبی کا یہ کہنا تھا. معاذ ابن جبل زارو قطار رونے لگے، سسکیاں بن گئی، ہچکیاں آنے لگی. اللہ کے نبی نے ان کو تسلی دیا. معاذ ابن جبل یمن چلے گئے. جب اگلے سال واپس آئے تو شہر مدینہ موجود ہے، مگر سلطان مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے ہیں. معاذ ابن جبل نبی کے روضے کے قریب بیٹھ کر زارو قطار رو رہے ہیں. اتنے میں حضرت عمر کا ادھر سے گزر ہوا. حضرت عمر نے معاذ کو روتے دیکھا تو معاذ سے پوچھا رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو معاذ ابن جبل نے کہا عمر، ہمیں اللہ کے نبی کی وہ بات یاد آ رہی ہے. نبی نے 1 سال پہلے ہم کو یہ بتایا تھا کہ شاید ہماری تمہاری ملاقات نہ ہو سکے. یہ معاذ ابن جبل ہیں جو حضرت مصعب ابن عمیر کی دعوت پر ایمان قبول کرنے والے. یہ مدینہ سے مکہ ایمان کی حالت میں نبی سے ملاقات کے لیے سفر کر کے گئے ہیں. معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا اے معاذ، میں تمہیں 10 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں. میں تمہیں دین کی 10 بنیادی بات سکھاتا ہوں. میں نبی کے اس ارشاد کی تشریح سے پہلے بطور تمہید یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اسلام صرف عبادت کا نام نہیں، اسلام صرف تلاوت کا نام نہیں، اسلام صرف تسبیحات پڑھنے کا نام نہیں، بلکہ اسلام نظام زندگی کا نام، اسلام دستور حیات کا نام، اسلام پیدائش کے وقت سے لے کر قبر میں داخل ہونے تک تمام حالات میں صحیح رہبری کرنے والا ہے. اس کا نام دین اسلام. اس کو شریعت کی اصطلاح میں کہا جائے تو اسلام کے 5 اہم شعبے ہیں. پہلا شعبہ عقائد کا، دوسرا شعبہ عبادات کا، تیسرا شعبہ معاملات کا، چوتھا شعبہ معاشرت کا، 5واں شعبہ اخلاقیات کا. ان 5 شعبوں کے مجموعے کو دین اسلام کہا جاتا ہے. ایک آدمی نماز کی بڑی پابندی کرتا ہے مگر اخلاق اس کے بالکل لوٹے ہوئے ہیں. وہ روزہ بہت پابندی سے رکھتا ہے مگر معاملات اس کے گندے ہیں، بندوں کے ساتھ گندا معاملہ کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کو ناحق ستاتا ہے. وہ اسلام پر کامل عمل کرنے والا نہیں ہے، وہ رواجی قسم کے اسلام پر عمل کرتا ہے، اللہ کے احکام کا وہ پابند نہیں ہے. معاذ ابن جبل کہتے ہیں اللہ کے نبی نے اسلام کے 5 شعبوں کو سامنے رکھ کر ترتیب کے مطابق ہر شعبے کی نصیحت فرمائی. پہلی نصیحت کیا لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ. اے معاذ، اللہ کی ذات و صفات میں کسی مخلوق کو شریک نہ کرنا. کیوں؟ عقیدہ اسلام میں درخت کی جڑ کی حیثیت رکھتا ہے. عقیدہ دین اسلام میں عمارت کی بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے. عقیدہ دین اسلام میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. اگر انسان کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑ دیا جائے
انسان کھڑا نہیں رہ سکتا۔ اگر درخت کی جڑ کو خشک کر دیا جائے تو درخت ہرا بھرا نہیں رہ سکتا۔ اگر عمارت کی بنیاد کو ڈھیلی کر دیا جائے تو دیوار کھڑی نہیں رہ سکتی ہے۔ اگر مسلمان کے دل سے اسلام کا بنیادی عقیدہ سلب کر دیا جائے اس کا اسلام باقی نہیں رہتا ہے، اس کا ایمان باقی نہیں رہتا ہے۔ اس لیے نبی نے معاذ کو سب سے پہلے عقائد میں مضبوطی کی تعلیم دیا، کہا عقیدہ توحید پر مر مٹنا، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، اے معاذ چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے، چاہے تمہیں آگ میں جلا کر راکھ کر دیا جائے، جل جانا، مر جانا، مگر جیتے جی اللہ کی توحید پر بٹا نہ لگنے دینا۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ مگر یہاں میں یہ وضاحت کر دینا چاہتا ہوں، یہ تو حدیث کا ظاہری ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کیا، مگر حدیث کے اس ٹکڑے میں یہ تفصیل بھی۔ یہ نبی کس سے بات کر رہے ہیں؟ معاذ ابن جبل سے۔ اور معاذ ابن جبل ایمان کے باب میں پہاڑ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ صحابہ کا ایمان امت کے لیے معیار بنا، صحابہ کا ایمان امت کے لیے معیار ہے۔ اس لیے نبی نے معاذ کو عزیمت پر عمل کرنے کا حکم دیا، جان دے دینا، مر جانا، راکھ بن جانا، مگر شرک کا ارتکاب نہ کرنا۔ آج ہم آپ جس دور سے گزر رہے ہیں یہ فتنے کا دور کہلاتا ہے۔ آج کے دور میں ایمان پر جمنا، اسلام پر عمل کرنا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ آج عزیمت کی بات نہیں ہے، آج رخصت کا بھی پہلو ہمارے سامنے ہے۔ اگر ایسا موقع آئے تو آدمی اپنے دل میں ایمان کو مضبوطی سے باقی رکھتے ہوئے زبان پر اگر ظاہری طور پر کلمہ کے خلاف کلمہ بول دیتا ہے، ایمان اس کا باقی رہے گا۔ وہ صحابی رسول تھے، ان کا ایمان پہاڑ سے زیادہ مضبوط تھا، اس لیے نبی نے ان کو عزیمت پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ آج ہم کمزور اہل ایمان کے لیے رخصت پر بھی عمل کرنے کی گنجائش ہے۔ اس ایک عقیدے کی تعلیم کے بعد اللہ کے نبی نے عبادت سے متعلق نصیحت فرمائی۔ معاذ بن جبل سے نبی کہتے ہیں وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ۔ اے معاذ جان بوجھ کر فرض نماز نہ چھوڑنا۔ مسلمان صاحب ایمان جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑ دے، نیند لگ گئی، آنکھ نہیں کھلی تو یہ معذوری ہے، مجبوری، شریعت اس کی رعایت کرتی، لیکن کوئی معنی نہیں ہے۔ ہٹا کٹا جوان نماز پر نماز چھوڑے جا رہا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جس نے ایک فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیا فقط بریت منہ ذمۃ اللہ، تو اللہ کا ذمہ اس سے بری۔ اللہ اس بندے سے کہتے ہیں جا، جہاں جا، ہم تیری دیکھ ریکھ نہیں کریں گے، اس لیے کہ تو جان بوجھ کر ہماری عبادت سے لاپرواہی برت رہا ہے۔ فرض نماز کی پابندی کرنا یہ امت کے لیے ضروری۔ جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑنا یہ کفر نہیں ہے، اس سے انسان کافر نہیں ہوتا، بلکہ یہ عمل کافرانہ۔ جیسے کافر نماز نہیں پڑھتا، ایسے یہ صلاحیت رکھتے ہوئے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو اگر کسی نے جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑ دیا تو فقط کفر کا مطلب وہ کافر نہیں بن گیا، بلکہ اس نے کافروں جیسا فعل کیا۔ یہ فعل کافرانہ ہے، یہ عمل مومنانہ نہیں۔
لہذا نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ اس دو نصیحت کے بعد اللہ کے نبی نے معاذ ابن جبل کو معاملات کی بات کی طرف متوجہ کیا کہ معاذ عقائد اور عبادات کے بعد درجہ آتا ہے معاملات کا، مسئلہ آگے آتا ہے اخلاقیات کا، معاشرت کا۔ نبی کی آگے نصیحتیں انہی ابواب سے متعلق۔ معاذ ابن جبل کو مخاطب کر کے نبی فرماتے ہیں وَلَا تَعُوقَنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ۔ اے معاذ، اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا۔ ماں باپ کی بلا وجہ نافرمانی کرنا اللہ رسول کی نافرمانی کے برابر۔ ماں باپ کی خدمت کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک، اچھا برتاؤ کرو۔ ماں باپ کی خدمت کرنے کے بعد اولاد کو داد تحسین کا محتاج نہیں بننا چاہیے۔ ایسی ماں باپ کی خدمت کرو کہ وہ دل کی گہرائی سے تمہیں دعاؤں سے مالا مال کرنے والے ہو جائیں۔ ماں باپ کے دل میں جو تمہاری محبت ہے اس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے ہو۔ ماں باپ تمہاری تکلیف کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ جس ماں نے تمہیں 2.5 سال تک سوکھے بستر پر سلایا اور خود گگیلے بستر پر رات بسر کیا، آج بڑھاپے کے عالم میں اس بوڑھی ماں سے تم سیدھے منہ بات نہیں کرتے ہو۔ وہ باپ جس نے جوانی زندگانی تمہیں راحت و آرام پہنچانے میں برف کی طرح اپنے آپ کو بھلا دیا، اس بوڑھے باپ کی خیریت معلوم کرنے کے لیے تم تیار نہیں۔ یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو اولاد دن میں ایک مرتبہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھے، صرف دیکھنے پر ثواب، جیسے کعبہ دیکھنے پر ثواب ملتا ہے، قرآن دیکھنے پر ثواب ملتا ہے، ایسے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنے پر اللہ ایک نفلی حج و عمرہ کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ نے جب یہ بات نبی سے سنا تو ایک صحابی نے سوال کر لیا کہ اللہ کے رسول، اگر کوئی ایک دن میں 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھے تو؟ نبی نے فرمایا اللہ اس کو 100 نفلی حج و عمرہ کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ مگر آج کے نوجوان لڑکے، آج کل کی نوجوان لڑکیاں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا تو دور کی بات ہے، ان سے بھلی بھانتی بات کرنے کے لیے تیار۔ کتنے بوڑھے ماں باپ ایسے ہیں جو اپنی نالائق اولاد کی بری عادت سے عاجز آ کر یہ کہہ دیا کرتے ہیں اس اولاد سے نہ ہونا بہتر۔ ماں باپ کی دعا حاصل کرنے کی کوشش کرو، ماں باپ کی بد دعا کے مستحق نہ بنو، اور یہ بات نوٹ کر کے جاؤ، اپنی دل کی تختی پر لکھ کر کے جاؤ۔ جو اولاد اپنے ماں باپ کو ستانے والی، رلانے والی ہے، وہ اولاد لکھ کر کے رکھ لے، اس کی اولاد اس کو بھی رلائے گی، اس کی اولاد اس کو بھی تڑپائے گی۔ یہ گناہ ایسا خطرناک گناہ ہے کہ اللہ اس کی سزا دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس جرم کی سزا دیتا ہے۔ لہذا ایسی اولادوں کو سچی پکی توبہ کرنی چاہیے۔ رات میں اٹھ کر اپنے ماں باپ کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لو، ان کو راضی کر لو، ان کی دعاؤں کے حقدار بنو۔ نوجوانوں کی تباہی کے لیے یہ عمل بہت برا ہے کہ ان
کے ماں باپ ان سے ناراض بیٹھے ہیں، ماں باپ سے سلام کرتا ہے، نہ ان کے سلام کا جواب دیتا ہے، نہ ان کے ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے، نہ اپنے ساتھ میں ان کو لے جا کر کے دوا علاج کراتا ہے۔ ماں باپ کا مرتبہ کتنا بلند و بالا۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت اویس قرنی کا۔ بعض لوگ بیوقوفی میں رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، یہ جہالت کی بات۔ اویس قرنی یہ صحابی نہیں بلکہ اجل درجے کے تابعی۔ صحابی وہ جس نے حالت ایمان میں نبی سے ملاقات کیا، وہ مات علیہ، اور اسی پر اس کو موت آئی۔ اور تابعی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں صحابی سے ملاقات کیا اور ایمان پر اس کو موت آئی۔ بے شک وہ اویس قرنی قرن کے رہنے والے تھے، مدینہ کے قریب کی یہ آبادی ہے، نبی کے زمانے میں ایمان قبول کر چکے ہیں اور نبی ہجرت کر کے مدینہ آ چکے ہیں۔ وہ اویس قرنی کہتے ہیں کئی مرتبہ دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ حالت ایمان میں مدینہ کا سفر کروں، پیغمبر سے ملاقات کروں، دولت صحابیت سے مالا مال ہو جاؤں۔ لیکن جب میں نے مدینہ کے سفر کا ارادہ کیا تو میری بیمار ماں نے مدینہ سفر کرنے سے منع کر دیا۔ آج ماں بیمار پڑی رہتی ہے، ہم عمرہ پہ عمرہ گانٹھے رہتے ہیں، ذرہ برابر فکر نہیں کرتے۔ بوڑھی ماں کی خدمت تمہارے لیے ضروری۔ بیوی بیمار پڑی ہے بستر پر، اس کو لاوارث محلے کے حوالے کر کے ادھر ادھر کا سفر کرنا یہ دین نہیں ہے، یہ طبیعت پر عمل کرنا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ حضرت اویس قرنی کہتے ہیں میری ماں نے کئی مرتبہ ہمیں سفر کرنے سے منع کیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی پردہ فرما گئے، مگر وہ اویس قرنی قرن سے مدینہ نہ گئے، صحابیت کا لقب نہیں ملا، مگر اپنی ماں کی خدمت کی دعا سے وہ مالا مال ہوئے۔ تو اللہ کے نبی نے معاذ بن جبل سے کہا اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگر کسی مسئلے کی وجہ سے تمہارے ماں باپ تم سے کہیں بیوی بچوں کو چھوڑ کر نکل جا، ہمارا گھر خالی کر دے، تو اے معاذ گھر خالی کر دینا، بیوی بچوں کو چھوڑ دینا، مگر اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا۔ یہ صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی ان کو عزیمت پر عمل کرنے کا حکم دے رہے۔ ہم جیسے کمزور لوگوں کا اتنا مضبوط گردہ نہیں ہے، ہمیں رخصت پر عمل کرنے کی بھی رخصت ملی ہے، عزیمت کے معیار پر اترنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے چوتھی نصیحت فرمائی۔ معاذ کہتے ہیں نبی نے کہا ایاک بالمعصیہ فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ، اے معاذ گناہ کے کام سے بچنا۔ یہ نبی کی نصیحت، نبی صرف فضائل نہیں سنا رہے، امت کو گمراہی سے بچانے کے مسائل بھی بتا رہے ہیں۔ کیا کہا؟ ایاک بالمعصیہ، اے معاذ گناہ کے کام سے بچنا۔ کیوں؟ آگ لکڑی کو جلا دیتی، آگ لکڑی کو راکھ بنا دیتی، ایسے گناہ یہ نیکیوں کو بھسم کر دیتا ہے۔ گناہ کے کام سے بچنا کیوں؟ نبی وجہ بیان کرتے ہیں، جب آدمی گناہ کا ارتکاب کرتا، پے در پہ گناہ کرتا جاتا، اپنی غلطی کمی کا احساس نہیں کرتا، تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے حل سخط اللہ، تو اللہ اسے کس مصیبت میں گرفتار کر دے بندہ جانتا رہیے، اللہ کا غضب اس پر حلال ہو جاتا ہے، حل سخط اللہ، اللہ کا غصہ اس پر حلال ہو جاتا ہے، جو اللہ کی بغاوت پر کمر بستہ ہو جاتا ہے، گناہ پر گناہ کیا کرتا ہے۔ معاف کیجئے، آج ہم کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ گناہ ہوتا کیسے ہے۔
گناہ بنتا کیسے، گناہ کہتے کس کو؟ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ گناہ کس کو کہتے ہیں تو آپ ہم سے پہلے جواب دینے کے لیے تیار ہوں گے جھوٹ بولنا، زنا کرنا، رشوت کھانا، حرام کھانا۔ ارے بابا یہ سب گناہ کے کام ہیں، میرا پوچھنا یہ ہے کہ گناہ بنتا کیسے ہے، گناہ کہتے کس کو ہیں، گناہ کے معنی کیا ہے، گناہ کا مطلب کیا ہے؟ دھیان سے سنو، میں جو بات بتا رہا ہوں میں سچ کہتا ہوں، شاید بعضوں کے لیے زندگی میں یہ پہلی مرتبہ بات سنائی دے گی جو میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں۔ گناہ کے معنی ہے نافرمانی کرنا، گناہ کے معنی نافرمانی کرنا۔ نافرمانی کا مطلب کیا ہے؟ نافرمانی کا مطلب یہ ہے اپنے بڑے کی بات نہ ماننا۔ کہتے ہیں یہ لڑکا ماں باپ کا نافرمان، یہ شاگرد استاذ کا نافرمان، یہ مرید پیر کا نافرمان، یہ نوکر مالک کا نافرمان۔ کیا مطلب؟ اپنے بڑے کی بات نہ ماننا، یہ نافرمانی کہلاتا ہے۔ پھر نہ ماننے کی دو قسمیں، نہ ماننے کی دو قسمیں۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ کون کون سمجھ رہا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا۔ ماشاءاللہ یہ تو سب مفتی صاحب نے ان کو ایڈوانس سمجھدار بنا دیا، ان کو ایڈوانس سمجھدار بنا دیا، ایک ہی جھٹکے میں سمجھتے جا رہے ہیں۔ ہم تو بڑی محنت کرنے کے بعد بات سمجھ پاتے ہیں اور آپ ایک ہی جھٹکے میں سمجھے جا رہے ہو۔ بڑے کی بات نہ ماننا یہ نافرمانی کہلاتا ہے، اور گناہ کہتے ہیں نافرمانی کو۔ نافرمانی بڑے کی بات نہ ماننا۔ اب بڑے کی بات نہ ماننے کی دو قسمیں ہیں، دھیان سے سنو۔ بڑے نے جو حکم دیا وہ کام نہ کرنا، یہ بھی بڑے کی بات نہ ماننا۔ اور بڑے نے جو کام کا طریقہ بتایا اس کام کو اس کے بتائے ہوئے طریقے پر نہ کرنا، منمانی طریقے پر وہ کام کرنا، یہ بھی نافرمانی کے اندر شامل۔ اب سب سے بڑا اللہ، اللہ کی بات نہ ماننا یہ گناہ کہلاتا ہے۔ اور اللہ کی مخلوقات میں سب سے عظیم ذات ہے محسن انسانیت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ نبی کی بات نہ ماننا، اپنے ماں باپ کی بات نہ ماننا، اپنے استاذ کی بات نہ ماننا، نائبین نبی کی بات نہ ماننا، وارثین پیغمبر کی بات نہ ماننا، یہ سب نافرمانی کی قبیل میں شامل ہے۔ اس سے گناہ بنتا۔ اللہ کے نبی معاذ سے کہتے ہیں معاذ گناہ کے کام سے بچنا، یعنی اللہ رسول کی نافرمانی سے بچنا۔ کیوں؟ جو آدمی گناہ کر بیٹھتا ہے اللہ کا غصہ اس پر حلال ہو جاتا ہے۔ اللہ کہاں پکڑ لے، کہاں دبوچ دے، بندے کو سمجھ نہیں آئے گا۔ اس لیے گناہ سے بچنے کی کوشش کرو۔ آگ سے بچتے ہو، سانپ سے بچتے ہو، شوگر کے مریض ہو، شکر کھانے سے بچتے ہو، صاحب ایمان ہو، گناہ سے بچنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ ڈاکٹر کی بات پر یقین ہے کہ شوگر کا مریض اگر شکر استعمال کرے گا اس کے شوگر کا لیول بڑھتا جائے گا۔ ارے نبی کا یہ اعلان ہے کہ مومن بندہ گناہ کرے گا اللہ کا غصہ حلال ہو جائے گا، اللہ کا غضب نازل ہو جائے گا، اللہ روزی تنگ کر دے گا، اللہ بیماری مبتلا کر دے گا، اللہ قحط مسلط کر دے گا، اللہ آپس میں اختلاف پیدا کر دے گا، اللہ معیشت کی تنگی کا شکار کر دے گا۔ ڈاکٹر کی بات پر یقین کرتے ہو، اللہ رسول کی بات پر یقین نہیں۔ اے معاذ گناہ کے کام سے بچنا۔ آج کے دور میں جیسے نیا نیا دور شروع ہو رہا ایسے نئے نئے گناہ جنم لے رہے ہیں۔ نیا نیا دور شروع ہو رہا ہے تو نئے نئے گناہ بھی جنم لے رہے۔ یہ شراب پینا، زنا کرنا، جھوٹ بولنا، یہ تو سب گناہ بہت پہلے سے ہوتا آ رہا۔ نیا نیا گناہ بھی سماج میں جنم لے رہا۔ یہ موبائل انٹرنیٹ کا رات کی تاریکی میں بیجا استعمال،
اس نے نوجوان نسل کی صحت کو برباد کر دیا، اس نے نوجوان کو بغاوت پر آمادہ کر دیا۔ نہ یہ تعلیم کے میدان میں آگے ہیں، نہ اخلاق کے میدان میں آگے، یہ اپنے ماں باپ کے لیے بدنامی کا ذریعہ اور سبب بنے ہوئے۔ آج گناہ سماج میں اتنا عام ہوتا جا رہا ہے کہ مسجد سے نکلنے کے بعد نگاہ کو برائی سے بچانا مشکل ہو رہا ہے، زبان کو غلطی سے بچانا مشکل ہو رہا۔ اگر خود برائی نہیں کرتا ہے تو غلط مجلس میں بیٹھ کر دلچسپی کے ساتھ غیبت، چغلی، الزام تراشی کی باتیں سنتا ہے۔ یہ سب حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ جیسے شرک کرنا گناہ کبیرہ، ناحق قتل کرنا گناہ کبیرہ، زنا کرنا گناہ کبیرہ، ایسے چغلی کھانا، الزام تراشی کرنا، تہمت لگانا، ہر مجلس اس کے اندر مبتلا ہے۔ ان گناہوں سے بچنے کی ضرورت۔ نماز کی باتیں بہت سنتے ہو، تسبیح کی فضیلت بہت سنتے ہو، مگر گناہ کی نفرت دل میں بٹھانے کی کوشش نہیں کی جا رہی۔ جمعیت علماء کا احسان مانو جس نے مردوں اور عورتوں کو جمع کر کے اس بیماری سے بچنے کا احساس بیدار کیا ہے جس بیماری نے مسلم سماج کو اپاہج بنا کر کے ڈال دیا۔ آج ہم روگی ہیں گناہوں کے، مگر اپنے آپ کو رستم ہند سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم سے بڑا نیک کوئی آدمی نہیں۔ جو گناہ کرتا ہے وہ نیکی پر جم نہیں پاتا ہے، جو گناہ سے بچتا ہے وہی نیکیوں کے اوپر جمتا ہے۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ان 4 نصیحتوں کے بعد 5ویں نصیحت فرمائی جس کا تعلق اخلاقیات سے۔ کیا فرمایا؟ وَلَا تَشْرِبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهَا رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ۔ اے معاذ، کبھی شراب نہ پینا، حرام خوری نہ کرنا۔ کیوں؟ شراب کا عادی آدمی نبی کے بقول فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، یہ ہر برائی کی جڑ بنیاد۔ جو آدمی شرابی بن گیا وہ زانی بھی بنے گا، وہ قاتل بھی بنے گا، وہ ملزم و مجرم بھی بنے گا۔ اس لیے کہ نبی کہتے ہیں شراب کا عادی بننا، شرابی بننا، یہ ہر برائی کی جڑ اور بنیاد ہے۔ جس کے اندر شراب کی لت پیدا ہو گئی وہ سمجھ لے کہ تمام گناہوں کا ارتکاب کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار و آمادہ کر لیا۔ آج مسلم سماج میں یہ بات سنائی دیتی، جمعیت علماء کے پروگرام کے اسفار میں یہ بات ہم کو معلوم کہ اسکول کالج میں پڑھنے والے لڑکے لڑکیاں نشے کی طرف بڑھ رہے ہیں، منشیات کا استعمال ان کی زندگی میں بڑھ رہا، نشے کی گولیاں کھانا، نشے کے پاؤڈر استعمال کرنا، نشے کے انجیکشن استعمال کرنا، یہ دراصل قوم کے جوانوں کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑا جا رہا ہے۔ یہ برائی جس سماج کے اندر پیدا ہوگی تمام گناہوں کا ارتکاب کرنا اس سماج کے لیے آسان ہو جائے گا۔ جمعیت علماء یہ چاہتی کہ جیسے بوڑھے ماں باپ شراب سے اپنے آپ کو پاک پاکیزہ رکھتے، اپنی نئی نسل کے بارے میں فکر کرو۔ تعلیم کے نام پر ان کو نشے کا عادی نہ بناؤ، تعلیم کے آڑ میں ان کو نشہ خور نہ بناؤ۔ اگر یہ نشے کے عادی بن گئے تو ان کی صحت کو آگ لگے گی اور تمہارے مال کو بھی آگ لگ جائے گی۔ نشے میں مبتلا انسان، جو آدمی نشے کا عادی ہو جاتا ہے اس کی زندگی میں خوشبو اور بدبو کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ جو نشے کا عادی بنتا ہے وہ ماں بہن کے فرق کو بھول جاتا ہے، جو نشے کا عادی بنتا ہے وہ بیوی اور پڑوسی کے فرق کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ نشے سے بچنا، اس لیے کہ نشہ تمام برائی کی جڑ بنیاد ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ مسلم سماج میں اگر نشے کی بیماری پیدا ہو رہی، نوجوان نشے کے عادی بن رہے ہیں،
تو اب جہیز کے خلاف بولنا پڑے گا، بارات کے خلاف بولنا پڑے گا، تلک کے خلاف بولنا پڑے گا، بے پردگی کے خلاف بولنا پڑے گا۔ کیوں؟ نشہ یہ تمام برائی کی جڑ اور بنیاد، اس کی وجہ سے سماج میں تمام گناہ نافرمانی کا ارتکاب کیا جائے گا۔ سماج کو اس نشے کی لت سے چھڑانے کی ضرورت۔ نوجوان لڑکے لڑکیاں اسکول کالج میں پڑھتے ہیں، ہم تو ان کی باتوں میں اتنا بہک جاتے ہیں کہ صحیح جانچ پہچان چھوڑ دیتے ہیں۔ لڑکی کالج سے آئی، اس کے ہاتھ میں نیا موبائل، اماں کو فوراً ایکشن لینا چاہیے کہ ہم نے نیا موبائل خرید کر دیا نہیں، یہ نیا موبائل آیا کہاں سے؟ ایسی لڑکیوں کا ایک عام جواب ہوتا ہے، اماں میری سہیلی نے ہم کو دیا۔ اچھا، تیری سہیلی نے نیا موبائل کمپنی والا اعلیٰ قیمت والا خرید کر تجھے دیا، تو نے اس کو خرید کر کیوں نہیں دیا؟ آخر تیری سہیلی ہے تو تجھے بھی خرید کر دینا چاہیے۔ لڑکا کالج سے آیا، اس کے ہاتھ میں نئی گھڑی، اس کے ساتھ میں نئی سائیکل۔ اب بڑے میاں نے دیکھا تو چشم پوشی فرمانے لگے، بیٹے سے دبی زبان میں پوچھا یہ سائیکل ہم نے خرید کے دیا نہیں، آئی کہاں سے؟ تو وہ نوجوان بولتا ہے میرے دوست نے، یار نے دیا ہے۔ وہ یار تم پر کتنا مہربان، جیسے تم تعلیم حاصل کر رہے ہو ایسے تمہارا یار بھی تعلیم حاصل کر رہا، جیسے تمہارے ماں باپ تمہارا خرچہ برداشت کر رہے ہیں ایسے اس کے ماں باپ اس کا خرچہ اٹھا رہے۔ سائیکل خرید کے دے رہا ہے، گھڑی خرید کے دے رہا ہے، موبائل خرید کے دے رہا ہے۔ پھر جب یہ موبائل استعمال کرنا شروع کرے گی تو ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر شراب خانے کے دروازے تک لے جائے گی۔ اور جب اس جوان نے اس لڑکی کو شراب خانے کے اڈے پر پہنچا دیا، جوان کو شراب خانے کے دروازے میں داخل کر دیا، تو اب آگے زنا خانے کا راستہ بتانے کی ضرورت نہیں، یہ تو خود زنا خانے کی طرف جائے گا، یہ جوا خانے کی طرف جائے گا۔ اس لیے سماج کو اس بنیادی بیماری سے بچانے کی کوشش کرو۔ یہ صرف جمعیت علماء کا ٹھیکہ نہیں ہے، یہ صرف علماء کا فریضہ نہیں ہے، ہر مسلمان مرد و عورت کو اس برائی کے خلاف کمر بستہ ہو جانا چاہیے کہ ہم اپنے سماج کو نشہ و منشیات کی لت سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ معاذ ابن جبل کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ان 5 نصیحتوں کے بعد 2 نصیحت ملا کر کے ایک مسئلے سے متعلق ذکر کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایاک والفرار من الذهب واذا اصاب الناس موت وانت فيهم فاثبت۔ اے معاذ، اگر کبھی کسی سے جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے تو میدان چھوڑ کر نہ بھاگنا، پیٹھ نہ پھیرنا، حتی المقدور اپنے دشمن کا مقابلہ کرنا۔ وَإِذَا أَصَابَ النَّاسُ مَوْتٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاثْبُتْ۔ اے معاذ، اگر کبھی ایسی آبادی میں گئے جہاں طاعون پھیلا ہوا ہے، وبائی بیماری پھیلی ہوئی ہے، وہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں سے گئے تو تم مر جاؤ گے، یہاں رہو گے تب بھی مر جاؤ گے۔ اے معاذ، ہم تمہیں یہ نصیحت کرتے ہیں کہ ہر فیصلہ اللہ کی طرف سے، موت و حیات کا مالک اللہ، زندگی و موت اللہ کے اختیار میں، کوئی بیماری سے نہیں مرتا، اللہ موت بھیجا کرتا ہے۔ مگر عجیب پریشانی کی بات یہ، جو چیز جس قدر یقینی ہے، دھیان سے سنیے، جو بات جتنی جس قدر یقینی ہے آج ہم اس سے اسی کے بقدر غافل ہیں۔ آج دنیا میں سائنس جتنا ترقی کا دعویٰ کرتا رہے، مگر دنیا میں ایک آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہہ دے کہ ہم موت کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کے منکر ملیں گے، رسول اللہ کے باغی ملیں گے، مگر دنیا میں آج ایک انسان ایسا نہیں ملے گا جو موت کا انکار کر دے کہ موت نہیں آئے۔ ہر ایک کے نزدیک یقینی چیز موت کب آئے گی یہ
کسی کو معلوم نہیں، ڈاکٹر صاحب کو بھی معلوم نہیں، حکیم صاحب کو بھی معلوم نہیں۔ موت یقینی ہے اور وقت اس کا غیر یقینی، کب آ جائے، رات میں، دن میں، صبح میں، شام میں، چلتے اٹھتے بیٹھتے، کسی کو معلوم نہیں۔ تو موت یقینی، وقت اس کا غیر یقینی۔ دھیان دینے کی بات یہ ہے جو اس قدر یقینی چیز ہے کہ پوری دنیا میں ایک منکر نہیں ملتا، اور اس قدر غیر یقینی ہے کب آ جائے دنیا میں کسی کو پتہ نہیں۔ اس سے آج ہر انسان غافل بیٹھا ہے۔ موت کو اگر یاد کرتے رہیں گے تو آخرت کی فکر بڑھتی رہے گی، اور موت کی یاد سے جس طرح غافل ہوں گے گناہوں کا کرنا آسان ہوگا۔ اس لیے نبی نے معاذ بن جبل سے کہا وَإِذَا أَصَابَ النَّاسُ مَوْتٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاثْبُتْ، اگر کہیں مہلک وبائی بیماری ہے، لوگ مر رہے ہیں، لاش پر لاشیں اٹھ رہی ہیں، قبر پر قبریں بن رہی ہیں، فَاثْبُتْ، وہی جمع رہنا، وہی جم جانا۔ اگر اللہ کی طرف سے موت لکھی ہے تو زمین بدلنے سے موت کے چنگل سے بچ نہیں پاؤ، اور اگر اللہ کی طرف سے زندگی لکھی ہے تو الٹی سیدھی ہواؤں سے مر نہیں پاؤ گے۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں ان 7 نصیحتوں کے بعد اللہ کے نبی نے اخیر میں 3 نصیحت فرمائی، جس کا تعلق تربیت اولاد سے۔ یہاں ماشاءاللہ بڑا طبقہ صاحب اولاد نظر آتا ہے۔ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت، اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ جن کے گود اولاد کی نعمت سے خالی، وہ لوگ قبر کی مٹی چبانے کے لیے تیار، وہ لوگ قبر کی مٹی چبانے کے لیے تیار۔ جن کی گود اولاد سے خالی ہے وہ قبر کی چادر کو لباس بنانے کے لیے تیار، ہر کام کرنے کے لیے تیار ہے، اولاد سے ہماری گود بھر جائے۔ جب اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے تو اس نعمت کا اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ضروری، اور اللہ کی اس نعمت کا اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کا طریقہ یہ ہے اولاد کی تربیت کے بارے میں اللہ کے نبی نے جو طریقہ بتایا ہے ہر ماں باپ کو وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں دینی مکتب میں بچے کو داخل کر دو، یہ جبریل امی بن کر کے نکل آئے گا۔ ارے اللہ کے بندے، مکتب میں 5 گھنٹہ بچہ رہتا ہے، 19 گھنٹہ تمہارے پاس رہتا ہے، تو جو کام 19 گھنٹہ کرے گا وہ 5 گھنٹے میں اس کا اثر آسانی سے ظاہر نہیں ہوگا۔ اس لیے اولاد کی بناؤ سگار بگاڑ میں والدین کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ یہ تو اہل مدارس اور مکاتب کا احسان ماننا چاہیے، اس گئے گزرے دور میں تمہاری اولاد کو اس قابل بنا رکھا ہے کہ تم اپنی اولاد کو پہچان جاتے ہو، ہم مسلمان ہیں، ہماری اولاد بھی مسلمان۔ اگر یہ مکاتب مدارس نہ ہوتے تو تمہیں زندہ تو مردہ تو مردہ، زندے کا پہچاننا تمہارے مشکل ہوتا۔ مردہ تو کفن سے پہچانا جاتا، مردہ تو اپنی قبر سے پہچانا جاتا۔ قبریں شمال جنوب بنائی جاتی، قبریں پورب پچھم نہیں بنائی جاتی، قبریں پہچان بتاتی ہیں۔ مردے کے جسم پر کفن کا کپڑا پہچان بتاتا ہے۔ مسلمانوں، نوجوانوں، سوچو، مرنے کے بعد تم کفن سے پہچانے جاتے ہو، مرنے کے بعد تم قبر سے پہچانے جاتے ہو۔ زندہ رہتے ہوئے، جوان رہتے ہوئے تم نے اپنی زندگی سے اپنی پہچان مٹا دیا۔ مٹی تمہارے گھر کا پتہ بتاتی، کپڑا تمہارا پہچان بتا رہا، زندہ رہتے ہوئے تمہارا چہرہ پہچان کے لیے تیار نہیں، تمہارے چہرے پر پہچان نہیں، تمہارے لباس میں پہچان نہیں، تمہاری بول چال معاملات میں پہچان نہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں معاذ، اولاد کی تربیت کے بارے میں ماں باپ کو 3 چیزوں کا لحاظ رکھنا۔ اخیر میں 3 نصیحت نبی نے اولاد کی تربیت سے متعلق فرمائی، اسی بات پر میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہوں۔ معاذ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے اخیر میں 3 بات فرمائی۔ پہلی بات، وَأَنفِقْ عَلَىٰ عَيَالِكَ مِن طَوْلِكَ، اے معاذ
اپنے بیوی بچوں پر میانہ روی سے خرچہ کرنا. کیا معلوم ہوا؟ اپنے بیوی بچوں پر خرچہ کرنا یہ باپ کی ذمہ داری ہے، بیوی کا خرچہ دینا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. یہ ہے اسلام، اس کا نام ہے اسلام. اسلام صرف مسجد میں نظر آئے اسلام یہ نہیں کہتا، اسلام گھر کے اندر بھی نظر آنا چاہیے. شوہر کو اپنے بیوی کا جائز خرچہ برداشت کرنا چاہیے. باپ کو اپنی اولاد کی جائز ضرورت کو مہیا کرنا یہ نبی کا حکم ہے، نبی کا بتایا ہوا طریقہ ہے. وَأَنْفِقْ عَلَىٰ عَيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ، اپنی اولاد پر میانہ روی سے خرچہ کرنا. معلوم کیا ہوا؟ بچے کی شادی کرنے کی ضرورت پہ پیش آ جائے تو سودی رقم استعمال نہ کرنا، زمین گروی نہ رکھنا. وہ حرام خور جو جہیز کا طلبگار ہے اس کا پیٹ جہنم بن چکا. اس کو چاہے جتنی دولت دے دو گے اس کا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ بھکاری کبھی مانگنے کا کام نہیں چھوڑتا ہے. جو جہیز کا طلبگار ہے اور جہیز کا مطالبہ کرتا ہے اس کے بھکاری ہونے میں شبہ نہیں. اس کو چاہے جتنا دے دو، اس کا پیٹ جہنم بن چکا، یہ کبھی آسودہ نہیں ہوگا. اس لیے تمہاری جتنی ذمہ داری ہے اپنی اولاد پر میانہ روی سے خرچ کرنا. جس گریڈ کا اللہ نے تمہیں بنایا ہے اس کا پاس و لحاظ رکھنا. اب یہاں ہمارے سماج میں غلو ہو رہا، ذرا دھیان سے سنو. ہمارے سماج میں غلو ہو رہا. کچھ لوگ تو وہ ہیں جو بیوی بچے کی تربیت خرچہ کے نام پر خدا رسول کو بھولے ہوئے مولویوں کو چکمہ دے رہے ہیں. اپنی اولاد کی خدمت کرنا دین نہیں ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا دین نہیں ہے، مریض کی خدمت کرنا دین نہیں ہے، حلال کمانا دین نہیں ہے. سارے سوالوں کا میں ایک جواب دیتا ہوں، دھیان سے سنو. یہ جتنی مثالیں فٹ کی جاتی ہیں سب کا ایک جواب اور نبی کا بتایا ہوا جواب میں دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کمانا فرض ہے مگر اللہ کے فرائض کے بعد. کمائی کے نام پر، دکان کے نام پر، ڈاکٹری کے نام پر، تجارت کے نام پر اللہ کا حق پامال کرو. فریضۃ بعد الفریضہ، اللہ کے فرائض کے بعد بندوں کے یہ فرائض تم پر عائد ہوتے ہیں. لہذا اولاد کی تربیت، اولاد کی نان نفقہ برداشت کرنے کے چکر میں اللہ کے گھر کو آباد کرنے سے غافل نہ رہنا. عبادت کے وقت میں عبادت کرو، تجارت کے وقت میں تجارت کرو. ایسا نہ کرو کہ تجارت کر رہے جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتے اور عبادت کر رہے ہیں. بیوی بچوں کا کیا بننے والا ہے؟ قرضہ پر قرضہ لیے جا رہا ہے، 13 سال سے قرضے پر پڑ رہا ہے، کسی کی رقم واپس نہیں کرتا. یہ مسلمان کی زندگی نہیں ہے، انسان نما شیطان کی زندگی. اللہ کے نبی کہتے ہیں اپنی اولاد پر میانہ روی سے خرچ کرنا اللہ نے جس گریڈ کا بنایا ہے اس کے مطابق خرچہ کرنا. اس کا یہ مطلب ہے جب سردی آئے تو اپنی اولاد کے لیے گرم کپڑے کا انتظام کرو، گرمی آئے تو گرمی سے بچانے کا انتظام کرو. اسلام انصاف کی بات کرتا ہے، اسلام جہالت کی بات نہیں کرتا. کہا یہ کرنا بھی ماں باپ کی ذمہ داری، باپ کی ذمہ داری. وَأَنْفِقْ عَلَىٰ عَيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ، آگے فرمایا وَلَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْهُمْ عَدَبًا، اور اپنی اولاد کے اوپر سے لاٹھی کو نہ ہٹانا. وَلَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْهُمْ عَدَبًا، اپنی اولاد کو ادب تمیز دین سکھانے کے لیے لاٹھی کو ان کے سر سے نہ ہٹانا. کیا مطلب؟ اولاد کی ٹھکائی پٹائی کرنا یہ مطلب نہیں. ماں باپ کے دل میں اولاد کی بے تحاشا محبت ہو. اگر کوئی زور سے ڈانٹ دیتا ہے تو ماں باپ کو برا لگ جاتا ہے. مکتب میں حافظ جی تماشا مار دیں تو اماں نقاب پہن کر حافظ جی کو ہڑکانے مکتب پہنچ جاتی.
اولاد کی تکلیف ماں باپ کو برداشت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی ماں باپ سے کہہ رہے ہیں اپنی اولاد کو مسلمان بناؤ، دیندار بناؤ، عبادت گزار بناؤ، خدا کا تعارف ان کے سامنے کراؤ، دین اسلام کی دولت سے مالا مال کرو۔ اگر اولاد کو ادب سکھانے میں کن کھچائی کی ضرورت پڑے، ہلکی سی پٹائی کی ضرورت پڑے، تو ماں باپ کو اپنی یہ صلاحیت استعمال کرنا۔ مگر ایک بات میں وعدے کرنا چاہتا ہوں، علماء جانتے ہیں ماں باپ اگر اپنی اولاد کو مارتے ہیں، دھیان سے سنو، پتہ نہیں مفتی صاحب کی برکت سے بڑی عجیب بات یاد آ گئی، ماں باپ اگر اپنی اولاد کی تنبیہ کے لیے کبھی کبھی مارتے ہیں، کان کھینچتے ہیں، دھپ مارتے ہیں، تو ماں باپ کے مارنے کی وجہ عذاب دینا، سزا دینا نہیں ہوتا۔ ماں باپ کے مارنے کی وجہ عذاب دینا، سزا دینا نہیں ہوتا ہے۔ ماں باپ کے مارنے کی وجہ ادب سکھانا ہوتا ہے، عذاب دینا نہیں ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے۔ اسی لیے نبی نے ماں باپ کو پابند بنایا، اپنی اولاد کو ادب سکھانے میں لاٹھی ان کے سر سے نہ ہٹانا۔ ماں باپ اگر اپنی اولاد کی تنبیہ کے لیے سزا دیں گے تو وہ عذاب دینے کے لیے نہیں، ادب سکھانے کے لیے۔ اس کی ایک مثال مفتی صاحب کی برکت سے، اللہ یوم المحشر میں اپنے بندوں کو عذاب دے گا، منکرین، کافرین، مشرکین، منافقین کو جہنم میں ڈالے گا، اور گنہگار مسلمان مرد و عورتوں کو بھی جہنم میں ڈالے گا۔ تو جہنم میں تو مجرموں کو سزا ملتی، وہاں منافق، کافر، مشرک سب سزا پا رہے ہیں، اور اسی میں یہ مومن مسلمان بدعمل گنہگار اس کو بھی جھونکا گیا۔ یہاں اللہ کے عذاب سزا دینے کا انداز الگ، مومن، منکرین، کافرین، مشرکین، منافقین کو جو جہنم میں سزا دی جائے گی وہ ان کو ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے، ان کی بغاوت کی کمر کو توڑنے کے لیے، اور مومنین و مسلمین کو جو کچھ دن کے لیے برائی کے بقدر جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ عذاب کے لیے نہیں، طہارت و صفائی کے لیے، پاکی و خوشبو پیدا کرنے کے لیے۔ جیسے ماں باپ اپنی اولاد کو اگر ہلکی پٹائی کرتے ہیں تو سزا دینا مقصد نہیں ہے، ادب سکھانا مقصد ہے۔ اللہ ایمان والے گنہگار بندوں کو جہنم میں ڈالے گا تو سزا دینے کے لیے نہیں، طہارت و پاکی کے واسطے اللہ ڈالیں گے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اپنی اولاد کو ادب سکھانے میں لاٹھی ان کے سر سے نہ ہٹانا، یعنی ماں باپ کو تھوڑا کڑا رخ اختیار کرنا چاہیے۔ اور آج کے دور میں یہ آج کل کی نئی نسل پیدا ہوتے ہی بالغوں کی طرح بات کرنے لگتی، پیدا ہوتے ہی بالغوں، چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے موبائل چلانا جانتے ہیں، اتنا چلانے کا طریقہ ہمیں معلوم نہیں ہے، 2.5 سال کا بچہ موبائل چلانا ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ ایسے دور میں ماں باپ کو صبح شام اپنی اولاد کی خیریت معلوم کرنی چاہیے۔ رات 2 بجے تک جوان لڑکے لڑکیاں اپنے کمرے میں جاگ رہے ہیں، ماں کو فکر نہیں، باپ کو فکر نہیں۔ یہ اولاد کو بگاڑنے کا طریقہ، رات میں جلدی سونے کا معمول بناؤ، صبح جلدی اٹھو، اپنی اولاد کو جگاؤ، زبردستی انہیں اٹھاؤ۔ آج اگر نماز کے عادی بنا دو گے تو کل نماز کے لیے اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج اگر سلاؤ گے تو یہ تمہاری نماز جنازہ بھی نہیں پڑھے گا۔ آج اگر بستر پر سلاؤ گے تو کل یہ تمہاری نماز جنازہ نہیں پڑھے گا۔ جب تمہاری نماز پڑھنے کا موقع آئے گا تو یہ درخت کے نیچے دور کھڑا ہوا نظر آئے گا اور وہیں سے بولے گا امام صاحب ہمارے باپ کی نماز جنازہ پڑھا دو۔ لوگ پوچھیں گے باپ تیرا ہے، وارث تو بن رہا ہے، جنازہ پڑھانے کے لیے امام کو بول رہا ہے اور خود نماز کیوں نہیں پڑھ رہا؟ تو یہ دبی زبان میں بولتا ہے امام صاحب میں نجس و ناپاک، یہ منحوس آدمی، اس کا منحوس سایہ
کی لاش گھر میں پڑی، باپ کا جنازہ پڑا ہوا، اس کی لاش کفن میں لپٹی، اتنا بے غیرت بدتمیز یہ آج کی اولاد کہ باپ کی لاش کو دیکھ کر اس کے آنکھ میں آنسو کے قطرے نہیں نظر آ رہے ہیں، اس کو قبر کی زندگی نہیں یاد آ رہی ہے، اسے اپنا مرنا یاد نہیں آ رہا ہے۔ اس بوڑھے باپ نے اس اولاد کی تربیت کے لیے اپنا ڈنڈا ہٹا کر کے رکھا تھا، اگر اپنا ڈنڈا یہ سیدھا رکھتا تو اس کے اولاد کی یہ نوبت نہ ہوتی۔ اللہ کے نبی آخری بات کہتے ہیں اولاد کی تربیت کے سلسلے میں، وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اور اللہ کا ڈر ان کے دل میں پیدا کرو۔ کون کرے یہ کام؟ ماں باپ کا۔ تم گھومتے رہتے ہو، ہوٹل بازی کرتے ہو، مجلس بازی کرتے ہو، دعوتیں اڑاتے ہو، اپنی نسل کو بے لگام چھوڑ رکھا، خود مسجد میں جا کر کے نماز پڑھ کے اپنے آپ کو وقت کا جنید سمجھ رکھا ہے، زمانے کا شبلی سمجھ رکھا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں تمہارے فرائض میں صرف کھانا کھلانا نہیں ہے، تمہاری ذمہ داری یہ بھی ہے وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اللہ کا ڈر ان کے دل میں پیدا کرو، اللہ کی ذات و صفات کا تعارف کراؤ، اللہ کی محبت ان کے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کرو، اللہ والوں کے واقعات سناؤ، فلمی اسٹار کے واقعات نہ سناؤ، اللہ کا ڈر پیدا کرنے والا واقعہ ان کو بتاؤ، موت کا تذکرہ ان کے سامنے کرو۔ اللہ سے جتنا قریب اپنی اولاد کو کر دو گے یہ اولاد اتنا ہی گناہ سے بچے گی، اور جس قدر ہماری نسلیں، ہماری اولاد اللہ کی ذات و صفات کے تعارف سے دور و محروم رہے، اس کے اندر جہالت، اس کے اندر کفریہ شرکیہ اعمال دن بدن بڑھتے جائیں گے۔ اس لیے جمعیت علماء چاہتی ہے کہ مسلم سماج میں بھی دین نظر آنا چاہیے۔ یہ مزاج بدلو، مسجد میں گئے تو ٹوپی پہن لیا، نماز پڑھنے لگے تو تخنے سے اوپر پینٹ لنگی کر لیا۔ کون سے جاہل مفتی نے تمہیں یہ مسئلہ بتایا؟ جیسے نماز میں ٹخنا چھپانا حرام، ایسے گھر میں بھی ٹخنا چھپا کے رہنا حرام۔ یہ کس سوغت قسم کے مولوی نے تم کو مسئلہ بتایا کہ نماز میں اوپر کر لو، مسجد میں کھڑے کھڑے نیچے کر لو؟ ایک چیز جو پہلے حرام مسجد میں، وہی مسجد میں رہتے ہوئے حلال ہو جائے، یہ منچلے قسم کے مفتیوں کا فتویٰ ہے۔ حرام تو حرام رہتا ہے، اس کو حلال کرنے کی کسی کے اندر طاقت نہیں۔ جو چیز حرام ہے وہ حرام رہے گی قیامت کی صبح تک، اس کو کوئی حلال نہیں کر سکتا۔ اس لیے مسلمانوں میں آپ سے چلتے چلتے اخیر میں دو بات کہتا ہوں۔ جو بوڑھے مسلمان ہیں صاحب اولاد، وہ اپنے مقام مرتبے کو پہچانے، اور جو صاحب اولاد ان کے زیر نگر اولاد، اپنی اولاد کے بارے میں فکر کرو۔ سماج بڑا گندا ہے، سوسائٹی میں بڑی برائیاں ہیں، ایمان بچانا، اعمال پہ جمنا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ سماجی برائی صرف نکاح بیاہ تک محدود نہیں ہے، سماجی برائی ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کا پلان بنا رہی ہے، لہذا گھر سے نکلنے کے بعد گھر میں آنے تک ایمان بچانا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ سماجی اعتبار سے مسلمان کا ہر طبقہ اس برائی کے ختم کرنے کے لیے جب کمر بستہ ہوگا، تب دھیرے دھیرے برائی پر کنٹرول پایا جا سکتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس حدیث کی روشنی میں اسلام کی جو خصوصیات، اسلامی تعلیمات کی جو امتیازات اللہ کے نبی نے معاذ بن جبل کو بتایا ہے، انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو اس ہدایت کے مطابق بسر کرنے کی، گزارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ایسا کریں گے بھائی؟ کون کون تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ۔ اور ہاتھ اٹھاؤ کون کون ان باتوں پر عمل نہیں کرے گا؟ ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں، میں تو سمجھا تھا جھٹکے میں آ جائیں گے، مگر سمجھدار لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے، عمل کی ہمت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ درود شریف پڑھ کر کے دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر۔
یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللهم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يذهب بالسيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله اے اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہ کو معاف فرما، رحم و کرم کا معاملہ فرما، دونوں جہان میں عافیت نصیب فرما، دونوں جہان کی ذلت و رسوائی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفائے کامل نصیب فرما، تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ جن کی اولاد نالائق و نافرمان ہے، ماں باپ پریشان ہیں، اے اللہ ان بوڑھے والدین کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ ان کی اولاد کو صحیح سمجھ عطا فرما، اپنے ماں باپ کا خدمت گزار فرما، حسن سلوک اختیار کرنے کی قوت عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کے گھروں میں زوجین کے مابین اختلاف ہے، اے اللہ ان کی بے چینی کو چین و قرار میں مبدل فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں جن کی جو جائز ضرورتیں ہیں، حاجات ہیں، مشکلات و مسائل ہیں، اے اللہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے حاضرین سامعین کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اس فتنے کے زمانے میں تمام مذہبی فتنوں سے محفوظ فرما، حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری جان کی، ہماری مال کی، ہماری عزت و آبرو کی، ہمارے ایمان و اعمال کی، ہمارے اہل و عیال کی بھرپور حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنا حفظ و امان عطا فرما۔ اے اللہ ہم جہاں بھی رہیں آپ کے حفظ و امان میں رہیں۔ اے اللہ ہم سب کی نصرت فرما، مدد فرما، برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، گناہ کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ ہماری نئی نسلوں میں سدھار پیدا فرما، نکھار پیدا فرما۔ اے اللہ تمام مومنین کو ایمان پر استقامت عطا فرما، تمام مسلمین کو عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بری باتوں سے، برے کاموں سے، نفس و شیطان کے حملے سے، اپنوں و غیروں کے شر سے قدم قدم پر حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جس کے والدین، عزیز و اقربا، رشتہ دار، اساتذہ، مشائخ، بزرگان دین دنیا سے رحلت فرما چکے، اے اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ جمعیت علماء کے جن دوستوں نے، بزرگوں نے، نوجوانوں نے مل جل کر کے اس اصلاحی دینی ایمانی پروگرام کا انعقاد کیا، اس کے انعقاد میں جس طرح کی بھی قربانی پیش کیا، حصہ لیا، مالی تعاون کیا، اے اللہ سب کو دونوں جہان میں بہترین بدلہ نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی اولاد کو، ان کی نسلوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ان کے خاندان میں دین کے سب سپاہی، دین کے دائی پیدا فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے یا حاضرین میں سے کسی سے بھی کسی مقصد کے لیے دعا کے لیے کہا، اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے سب کے جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کے لیے ہر طرح کے خیر کا فیصلہ فرما، ہر شر سے حفاظت فرما۔ اے اللہ بغیر استحقاق کے اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، اپنے محمود بندوں میں شامل فرما، اپنے منظور بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہمیں اچھے کام کرنے کی
توفیق عطا فرما، بری باتوں سے برے کاموں سے بچنے کی ہمت عطا فرما۔ اے اللہ قدم قدم پر ہم آپ کے محتاج ہیں، ہم آپ سے نصرت مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہماری دونوں جہان میں مدد فرما، ہماری دونوں جہان میں رہبری فرما۔ اے اللہ موت یقینی چیز ہے، موت کا وقت غیر یقینی ہے۔ اے اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ہر آنے والے دن کو ہمارے حق میں گزرے ہوئے دن کے مقابلے میں اچھا بنا دے، ہر آنے والے دن کو گزرے ہوئے دن کے مقابلے میں اچھا بنا دے۔ اے اللہ اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، بری باتوں سے برے کاموں سے نفس و شیطان کے حملے سے قدم قدم پر حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔